اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو ہم نے بہت گالی دی، سمجھے، بہت گالی دی. حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، دوسرے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو، ان حضرات کے ہم مخالف تھے. ہماری حیثیت بھی دیکھو اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو بھی دیکھو. محترم سامعین کرام، آج کی یہ ویڈیو ابن تیمیہ کے متعلق ہے، جو کہ ایک صاحب کی فرمائش پر بنائی جا رہی ہے. جیسا کہ آپ اس اسکرین شاٹ میں دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے ابن تیمیہ پر ویڈیو بنانے کے لیے کہا تھا. حالانکہ اس قسم کے معاملے میں ویڈیو بنانے کا ارادہ میرا نہیں تھا. بہرحال چلیں آج ہم جانتے ہیں ابن تیمیہ کے متعلق کچھ اہم باتیں، کیونکہ ابن تیمیہ کو دونوں وہابی، غیر مقلد وہابی یعنی نام نہاد اہل حدیث اور مقلد وہابی یعنی دیوبندی، یہ دونوں وہابی ابن تیمیہ کو اپنا شیخ الاسلام کہتے ہیں. لہٰذا انہی کے حوالے سے آج کی گفتگو ہوگی. تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں. باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے. محترم سامعین و ناظرین، دیوبندیوں کے مشہور مولوی جناب منظور مینگل کی زبانی آپ نے ویڈیو کے شروع میں ابن تیمیہ کے متعلق کچھ تو سن لیا ہے. اب اور چند باتیں انہی کی زبانی پہلے آپ ملاحظہ فرما لیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو میں ایسے گالی دیتا رہا کہ اب میں رو کر کے اس سے استغفار کرتا رہتا ہوں، چونکہ میری سیڑھیاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پھیل گئی. 500 گھنٹے 400 گھنٹے میں نے مناظرہ پڑھایا ہے، 400 گھنٹے. ان میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو دل کھول کر کے ہم نے گالیاں دی. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آیا سمجھ؟ سامعین کرام، اب سوال یہ ہے کہ یہ جناب ابن تیمیہ کو دل کھول کر گالیاں کیوں دیتے تھے کہ اب اس سے رو رو کر استغفار کرتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ اگر کوئی غیر جانبدار ہو کر ان کے عقائد اور وہ تحریریں جن پر علماء اسلام نے کلام کیا ہے انہیں پڑھے تو وہ بھی ابن تیمیہ کو گالی دے نہ دے، لیکن ان کو درست کبھی نہیں کہے گا، بلکہ ان پر سخت ناراضگی و افسوس کا اظہار کرے گا. ناراضگی تو ابن تیمیہ پر، لیکن افسوس ان دونوں مقلد و غیر مقلد وہابی پر کہ ان کے اس قدر خرافات بلکہ زبان درازیوں کے باوجود یہ لوگ ان کو اپنا شیخ الاسلام کیسے کہتے ہیں. خیر، دیکھیے جناب منظور مینگل ابن تیمیہ کے متعلق مزید کیا کہہ رہے ہیں. کہ حضرت ابن حجر ہیثمی بھی کہتے کہ ابن تیمیہ عبد خذلہ اللہ وقسم متبیہ. اللہ ابن تیمیہ ایسا بندہ ہے، خدا اس کو ذلیل کرے، اس کے ماننے والے کو اللہ ذلیل کرے، تباہ کرے. ابن تیمیہ عبد خذلہ اللہ وقسمہ، صاد کے ساتھ، وکم قسمنا من قریۃ، جو آپ نے پڑھا ہے. عبد خذلہ اللہ وقسمہ وقسم متبیہ، اللہ اس کو تباہ کرے. اور ابن حجر ہیثمی خود پرلے درجے کا بدعتی ہے. بدعتی آدمی اس شیخ الاسلام کو اگر اس طرح نہیں کہے گا تو کیا کہے گا؟ اس کے الفتاوی الحدیثیہ ہے، لیکن مزاج کا ہوتا ہے. جب میری طبیعت میں بدعت رکھا ہوا تو میں ان بدعتیوں کے ان کتابوں کو سینوں سے لگا کر کے ابن تیمیہ کو گالی دوں گا، جس کی توحید کے اندر، جس کے مزاج کے اندر اللہ کا بھلا کر کیا رکھا ہوا ہے، جس کے مزاج کے اندر توحید رکھی ہوئی ہے، وہ توحید پھر ان بدعتیوں کو گالی دے گا، لیکن وہ موحد پائے گا اور یہ کھوئے گا. سن لیا سامعین آپ نے، یہ جناب کہتے ہیں کہ بدعتی ان کو گالی دے گا، حالانکہ ایک زمانے تک خود یہ جناب گالی دیتے رہے، جیسا کہ آپ نے انہی کی زبانی اس بات کا اقرار و اعلان سن لیا ہے. اور پھر جناب نے ابن تیمیہ کو موحد کہا ہے. اب ابن تیمیہ کی توحید کیسی تھی، اس کے متعلق ایک حوالہ ملاحظہ فرمائیں. یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے کیا ابن تیمیہ علماء اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. یہ کتاب ہے دیوبندیوں کے بہت مشہور مولوی جناب ابو بکر غازی پوری کی. اس کتاب کے صفحہ نمبر 33 پر دیکھیں کیا لکھا ہے. اس کا عنوان دیکھیں، لکھا ہے ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ بدعتی تھے. اور نیچے لکھا ہے ابن تیمیہ جب اپنی توحید کے نشے میں آتے ہیں تو صحابہ کرام تک پر ہاتھ صاف کر جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں ان کی زبان و قلم سے وہ کچھ نکلتا ہے کہ آدمی ان کی جرت پر حیران رہ جاتا ہے. ایک دفعہ جب ان پر توحید کا نشہ چڑھا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بدعتی بنا کر چھوڑا. دراصل یہ نام نہاد موحد لوگوں کی یہ بیماری ہے کہ یہ لوگ توحید کے نشے میں صحابہ کرام کی اور اللہ کے نیک بندوں کی ایسے ہی توہین کرتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں، جیسا کہ ایک ویڈیو میں نے اس بات کو ثابت بھی کیا ہے. خیر، اب ابن تیمیہ کا عقیدہ کیسا تھا اور کیا تھا، اس کے بارے میں دیوبندیوں کے سوشل میڈیا پر نہایت مشہور مفتی جناب طارق مسعود کی زبانی بھی آپ اسے بھی ملاحظہ فرما لیں. ہم نے مسئلہ بیان کرا تھا کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے چند مسائل میں پوری امت سے کیا کیا ہے، اختلاف کیا.
ہمارے اکابر ان کا بھرپور احترام کرتے. ان میں ایک طلاق کا مسئلہ تھا, ایک یہ مسئلہ بھی تھا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے قائل تھے کہ جہنم ایک دن ختم ہو جائے گی, جبکہ قرآن میں کیا ہے, بار بار آتا ہے کہ جہنم ہمیشہ رہے گی, کافر ہمیشہ جہنم میں جلے گا. ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں, ایک دن کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اسی طرح یہ جو عام موضوع پہ مسا ہے, یہ بھی ابن تیمیہ کی رائے تھی. چاروں ائمہ کے مذہب کے یہ بالکل خلاف ہے. صدیوں تک اس کا کوئی بھی قائل نہیں رہا کہ عام ساکس پہ بھی آپ مسا کر سکتے ہیں, کوئی بھی قائل نہیں رہا. اور بھی چند ایک مسائل ہیں. تو سن لیا سامعین آپ نے کہ ابن تیمیہ نے چند مسائل میں پوری امت سے اختلاف کیا ہے, اور صرف پوری امت ہی سے نہیں بلکہ آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی سے بھی ابن تیمیہ نے اختلاف کیا ہے. کیونکہ جناب طارق مسعود ہی کی زبانی آپ نے سنا کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جہنم ایک دن ختم ہو جائے گی, لیکن قرآن مجید میں کیا ہے, خود طارق مسعود نے بتایا کہ جہنم ہمیشہ رہے گی. تو ابن تیمیہ پوری امت سے بھی اختلاف کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام قرآن مجید سے بھی اختلاف کیا. انہی باتوں کی وجہ سے بڑے بڑے فقہائے کرام نے ابن تیمیہ کی تکفیر کی ہے, یعنی کافر قرار دیا ہے, اور یہ قید میں بھی اپنے انہی کرتوتوں کی وجہ سے ڈالے گئے. ثبوت کے لیے آپ اس کتاب کو دیکھیں جس کا نام ہے سیرت امام ابن تیمیہ. یہ کتاب ہے جناب غلام رسول مہر کی, جس سے دونوں مقلد و غیر مقلد وہابی استفادہ کرتے ہیں. اس کتاب کے صفحہ نمبر 50 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, لکھا ہے 18 بڑے بڑے فقہا نے حضرت امام کے کفر کا فتویٰ دیا اور سلطان کے پاس جا کر حضرت ممدوح کو واجب القتل بتایا. سلطان سزائے قتل پر راضی نہ ہوا, البتہ ان لوگوں کے اطمینان کے لیے اس نے حضرت امام کو قید کرنے کا حکم دیا. چنانچہ 6 شعبان 726 ہجری کو مصر سے قید کا فرمان آیا. ویسے سامعین و ناظرین, اس تعلق سے تفصیلی معلومات کے لیے ہمارے رد باطل ریئیکشن ویب سائٹ پر یہ کتاب اپلوڈ ہے, اسے آپ حضرات ضرور ملاحظہ فرما لیں. بڑے ہی آسان اور واضح الفاظ و انداز میں اس کتاب میں ابن تیمیہ کی حقیقت کھول کر رکھ دی گئی ہے. اس کتاب کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا, اس پر کلک کر کے آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ویسے ہماری اس ویب سائٹ پر اور بھی بہت کچھ ہے, اور ویب سائٹ کی چند خصوصیات کا ذکر میں نے اپنی اس ویڈیو میں کر دیا ہے. اس ویڈیو کے اینڈ میں آنے والی اس ویڈیو کو آپ دیکھ کر ہماری ویب سائٹ کی خصوصیات کو جان سکتے ہیں, اور کہاں کیا چیز ملے گی یہ سب بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھ کر جان سکتے ہیں. ویسے سامعین و ناظرین, آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں, اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دیوبندی وہابی کی حقیقت پہنچے کہ یہ لوگ کیسے کیسے لوگوں کو اپنا امام اور اپنا رہنما, اپنا مقتدا بناتے ہیں. اور جیسے خود یہ دونوں مقلد و غیر مقلد وہابی گمراہ گر بلکہ کفر کے گڑھے میں ہیں, ویسے ہی ان کے شیخ الاسلام پر بھی فقہائے کرام نے فتوائے کفر دیا ہے, جیسا کہ آپ حضرات نے حوالہ بھی ملاحظہ فرما لیا ہے. اس لیے اس ویڈیو کو بھی لازمی شیئر کر دیں. جزاک اللہ خیرہ.